محترم حضرات، آج ہم لوگوں نے 10ویں تراویح پڑھی ہے اور آج کے اس درس میں قرآن حکیم کے 10ویں پارے کی کچھ آیتوں کی تفسیر ہم دیکھیں گے۔ 10ویں پارے کی شروع میں جنگ بدر کا ذکر کیا گیا۔ جنگ بدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمانوں اور کافروں کے بیچ پہلی جنگ تھی، اور اس جنگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم الفرقان کہا ہے۔ فرقان کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل، سچ اور غلط، صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنے والی چیز۔ بدر کی لڑائی بڑی عجیب و غریب لڑائی تھی۔ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ بدر کی جو لڑائی تھی یہ پری پلان نہیں تھی، پہلے سے فکس نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، جو ابھی مسلمان نہیں تھے اور مشرکین کے بہت بڑے سردار تھے، وہ ملک شام سے ایک تجارتی قافلہ لے کر کے مکہ جا رہے ہیں، اور ملک شام سے مکہ کا جو راستہ تھا وہ مدینہ ہو کر کے گزرتا تھا۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ بہت ظلم ہوا تھا، مسلمانوں کے مال کو، ان کی پراپرٹیز کو، ان کی زمین اور جائیداد کو مشرکین مکہ نے زبردستی قبضہ کر لیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ یہ جو تجارتی قافلہ جا رہا ہے، ہم اس پر حملہ کریں گے اور اس مال پر ہم قبضہ کریں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ مال کن لوگوں کا تھا؟ کفار قریش کا تھا، مکہ کے کافروں کا تھا، اور ان لوگوں نے آلریڈی مسلمانوں کے مال کو ہڑپا تھا، تو ان سے بدلہ لینے کا ایک بہترین موقع تھا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ہم جو ہے اس قافلے پر حملہ کریں گے۔ حضرت ابو سفیان کو بھنک لگ گئی اس بات کی، انہوں نے فوراً پیغام بھیجا مکہ کہ میرے تجارتی قافلے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی نظر ہے اور ان کا حملہ ہو سکتا ہے، جلدی سے ہمیں بیک اپ بھیجا جائے تاکہ ہمارا یہ تجارتی مال جو ہے وہ سیف رہے۔ چنانچہ مکے سے 1000 کا ایک بڑا لشکر، جس میں تمام مکے کے بڑے بڑے سردار شامل تھے، یہ باقاعدہ جنگ کرنے کے لیے مکہ سے چلا، اور مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ایک جگہ ہے بدر، ایک وادی ہے بدر کے قریب ان لوگوں نے پڑاؤ ڈالا۔ اب اللہ کے رسول کو جب پتا چلا کہ 1000 کا دشمن، 1000 کا لشکر اب لڑنے کے لیے آیا ہے، تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ اب ہمارا مقصد ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کرنا نہیں ہے، اب اس 1000 کے لشکر سے مقابلہ کرنا ہے۔ اب یہاں پہ یہ آپ سوچ لیجئے، رمضان سن 2 ہجری کا واقعہ ہے، مسلمان ابھی مدینہ کے اندر بالکل نئے ہیں، ان کے پاس کوئی ایسی باقاعدہ طور پہ کوئی آرمی نہیں ہے، فائنینشیلی بہت کمزور ہیں، ہتھیار وغیرہ ان کے پاس نہیں ہے، اور ابھی ایمان لانے والے بڑے مٹھی بھر لوگ ہیں۔ تو اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو مسلمان اس جنگ کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ جنگ کرانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی سچویشن پیدا کر دی کہ جنگ ہو، اور باوجود اس کے کہ یہ جنگ دنیا کی بڑی عجیب و غریب جنگ تھی، مسلمانوں کی تعداد 300 سمتھنگ تھی، 313 کی تعداد آتی ہے سیرت کی کتابوں میں، اور مشرکین کی تعداد 1000 تھی، یعنی جسٹ ٹرپل، ان سے 3 گنا زیادہ۔ تو کوئی کمپیریزن نہیں تھا، کوئی مقابلہ نہیں تھا، اس کے باوجود یہ جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مدد نازل کی، فرشتے اترے، اور باقاعدہ صحابہ کرام کے ساتھ فرشتوں نے جنگ لڑی ہے مشرکین کے مقابلے میں۔ تو یہ جو جنگ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10ویں پارے کے شروع میں اس کا ایک نقشہ کھینچا ہے۔ آئیے وہ آیت کریمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى
والركب اسفل منكم. یاد کرو اے مسلمانوں جب تم مدینہ سے قریب والے کنارے پر تھے اور تمہارا دشمن مدینہ سے دور والے کنارے پر تھا. بدر ایک وادی کا نام ہے اور اس کے جو کارنر مدینہ سے قریب تھا ادھر کی طرف مسلمانوں کا لشکر تھا اور جو کارنر مدینہ سے دور تھا ادھر مشرکین کا لشکر تھا. والرکب اسفل منکم, اور وہ تجارتی قافلہ تم سے نیچے سمندر کے قریب سے نکل گیا. ابو سفیان کا جو قافلہ تھا وہ سمندر کے قریب سے گزر رہا تھا, وہ سیف نکل گیا, مکہ چلا گیا. وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ, اگر تم پہلے سے طے کرتے تو شاید تم طے نہ کر پاتے. اگر پہلے سے پری پلان کی جنگ ہوتی تو شاید نہ ہو پاتی, کیونکہ مسلمان تیار نہیں تھے. اس جنگ کے لیے جو طاقت چاہیے, جو ہتھیار چاہیے, جو فوج چاہیے وہ تھی نہیں مسلمانوں کے پاس, اور مشرکین بھی تیار نہ ہوتے کیونکہ وہ بلا وجہ ابھی جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے. لیکن حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ یہ جنگ ہوئی. اللہ نے فرمایا وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ, اگر تم پہلے سے طے کرتے تو طے نہ کر پاتے. وَلَٰكِن لِّيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا کام کرنا تھا اور یہ کام ہو کر کے پورا ہونے والا تھا. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ. اس جنگ کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ جو ہلاک ہو وہ دلیل کو دیکھ کر کے ہلاک ہو, اور جو زندہ رہے وہ دلیل کو دیکھ کر کے زندہ رہے. کیا مطلب؟ اس کا دو مطلب ہے. اس جنگ کے بعد اب اس جنگ میں جو لوگ مرے تھے, مشرکین کے جو سردار مرے تھے, وہ یہ دیکھ کر کے مرے تھے کہ واقعی محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ یہ دیکھ کر کے مرے تھے کہ ہماری تعداد ان سے 3 گنا زیادہ ہے, پھر بھی ہم ہار گئے, ہمارے 70 آدمی مارے گئے اور ہم جو ہے شکست سے دوچار ہوئے. اس کا مطلب کہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی طاقت ہے. تو دلیل کو جو مرا وہ دلیل کو دیکھ کر کے مرا, اور جو زندہ بچا وہ بھی دلیل کو دیکھ کر, جو لوگ باقی بچے وہ بھی یہ دیکھ کر کے وہ باقی بچے کہ نہیں صاحب واقعی میں محمد الرسول اللہ کے ساتھ اللہ کی طرف سے طاقت ہے, اللہ کا سپورٹ ہے, اللہ کی مدد ہے. ایک مطلب تو اس آیت کا یہ ہے. اور دوسرا مطلب یہ ہے, اللہ کہہ رہا ہے لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ, تاکہ جو ہلاک ہو وہ دلیل کو دیکھ کر کے ہلاک ہو. یعنی اب اگر کوئی ایمان نہیں لاتا ہے, کوئی محمد رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھتا ہے, تو دلیل تو سامنے آ چکی ہے. 313 کا چھوٹا سا کمزور سا لشکر 1000 کے لشکر پر غالب آ چکا ہے. اب اس کے بعد بھی اگر اس سچائی کا کوئی انکار کرتا ہے, اس کا مطلب وہ دلیل کو دیکھ کر کے, وہ پروف کو دیکھ کر کے, وہ بینہ کو دیکھ کر کے انکار کرتا ہے. تو جس کو ہلاک ہونا ہے وہ دلیل کو دیکھ کر کے ہلاک ہو, اور جس کو زندہ ہونا ہے, جس کو ایمان لانا ہے, وہ دلیل کو دیکھ کر کے ایمان لائے. وَإِنَّ اللَّهَ سمیع علیم, اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ کے میدان میں 5 فارمولے دیے. کسی بھی دور میں اگر مسلمان جنگ کے میدان میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں, اللہ نے 5 پوائنٹس ان کو بتائے, 5 سوتری فارمولہ دیا, 5 نکات اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان 5 فارمولاز پر عمل کرو تم کامیاب ہو جاؤ گے. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا, اے ایمان والو جب تمہارا مقابلہ کسی فوج سے, کسی دشمن سے ہو, تو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ تمہیں ڈٹے رہنا ہے. میدان جنگ میں ڈٹے رہنا ہے, میدان چھوڑ کے بھاگنا نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے تھے صحابہ کرام سے کہ جنگ کی دعا مت کرو, لا تتمنوا لقاء العدو, تمنا مت کرو کہ جنگ ہو. مسلمان جنگ چاہتا نہیں ہے, مسلمان جنگ میں بلا وجہ پہل نہیں کرتا ہے, لیکن جب جنگ ہو جائے فاثبتوا, تو ڈٹ جاؤ. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو. 7 ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو دنیا اور آخرت میں تباہ کر دیں گی, ہلاک کر دیں گی. ان 7 چیزوں میں ایک چیز یہ بھی ہے, وَالتَّوَلِّ يَوْمَ الزَّحْفِ, جنگ کے میدان سے بھاگ جانا. جنگ کے میدان سے بھاگنا یہ مومن کی شان نہیں ہے, یہ مومن کو سوٹ نہیں کرتا, یہ مومن کو شوبھا نہیں دیتا. تو پہلا فارمولا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا, جب دشمن سے تمہارا مقابلہ ہو تو تم ڈٹ جاؤ. اس کے بعد فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اور اللہ کو تم کثرت سے یاد کرو تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو. جنگ سے زیادہ کریٹیکل سچویشن کیا ہوگی؟ جنگ کے میدان میں ہر انسان کو اپنی جان کی پرواہ ہوتی ہے, اپنی جان کی فکر ہوتی ہے. یا تو سامنے والے کو مارنا ہے یا مرنا ہے, 2 ہی آپشن ہوتے ہیں.
اللہ کہہ رہا ہے کہ جنگ کے میدان جیسی کرٹیکل سچویشن میں بھی تمہاری زبان پر اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جنگ یہ رولنگ کے لیے نہیں ہے، یہ جنگ پیس آف لینڈ کے لیے نہیں ہے، یہ جنگ دنیا میں نام کمانے کے لیے نہیں ہے، یہ جنگ اپنے بازوؤں پر میڈل حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ جنگ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے توحید کے لیے اور اللہ کی زمین کو شرک سے پاک کرنے کے لیے ہے۔ اس لیے جنگ کے میدان میں بھی تمہیں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے۔ اس سے ایک سبق یہ بھی ملا کہ ایک مومن کے لیے بہت بڑی طاقت اللہ کے ذکر میں ہے، اسی لیے مسلمان کو جنگ کے میدان میں اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آج بدنصیبی ہے ہماری میرے بھائی، ہم جنگ کے حالات میں نہیں ہیں، ہم تو اپنے گھروں میں چین سے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے پریوار کے ساتھ مزے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تو جنگ کے میدان میں بھی اپنا ذکر کرنے کا حکم دے رہا ہے، مگر ہم اتنے بڑے بدنصیب ہیں، ہمیں اپنے گھر میں، اپنے پریوار میں، اپنی چین کی زندگی میں، اپنے کمفرٹ زون میں بھی ہمیں اللہ یاد نہیں آتا۔ وہاں تو جنگ کے میدان میں اللہ کو یاد کرنے کی بات ہو رہی ہے، ہمیں اپنے کمفرٹ زون میں بھی اللہ یاد نہیں آتا۔ آج کتنے مسلمان ہیں صبح سے لے کے شام تک ایک بار بھی اللہ کا ذکر، اللہ کی بڑائی، اللہ کی بزرگی، اللہ کا نام ان کی زبان پر نہیں آتا ہے۔ کتنے مسلمان ہیں 5 ٹائم کی نماز ان کے لیے بھاری ہے، ان کی یہ پیشانی، ان کا یہ سر 5 بار میں 24 گھنٹے میں ایک بار اللہ کے سامنے نہیں جھکتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کا ذکر ایک مسلمان کی بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑا کیپٹل ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ جنگ کے میدان میں بھی تم آزاد نہیں ہو، جنگ کے میدان میں بھی تم کو اللہ کے حکام پر چلنا ہے، رسول کی تعلیم پر چلنا ہے۔ تم اس اصول پر عمل کبھی نہ کرنا کہ جنگ میں سب جائز ہے۔ آج دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں جو اپنے آپ کو بڑا مہذب کہتی ہیں، آج جب جنگ کے حالات پیدا ہوتے ہیں، بچوں کے اوپر بھی بم برسائے جاتے ہیں، ہاسپٹلوں کے اوپر بھی بم برسائے جاتے ہیں، اسکولوں اور مدرسوں کے اوپر بھی بم برسائے جاتے ہیں۔ آج وہ مارنے کے وقت یہ نہیں سوچتے کہ ہم بے قصوروں کو مار رہے ہیں کہ ظالموں کو مار رہے ہیں، لیکن اللہ تو وہ ہے میرے بھائیوں، اسلام تو وہ ہے جو جنگ کے میدان میں بھی ہم کو رول اینڈ ریگولیشن دیتا ہے، جو جنگ کے میدان میں بھی قاعدے اور قانون دیتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تم اللہ کی اطاعت کرتے رہنا، رسول کی اطاعت کرتے رہنا، تم جنگ کے میدان میں بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرنا۔ اس کے بعد فرمایا چوتھا حکم وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور اے مسلمانوں تم کبھی بھی آپس میں جھگڑے نہ کرنا، تم آپس میں اختلاف نہ کرنا، ڈسپلن کو قائم رکھنا، یونٹی کو قائم رکھنا، اتحاد کو قائم رکھنا۔ جنگ کے میدان میں تمہارے اندر اتحاد ہونا چاہیے، اختلاف نہ کرنا۔ صرف ایک چھوٹا سا اختلاف کیا تھا جنگ احد میں، چند صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی تھی، کیا نتیجہ نکلا تھا؟ سورہ آل عمران کی تفسیر میں نے بیان کیا تھا کہ پوری جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہار گئے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یہ چوتھا کام تمہیں کرنا ہے، آپس میں نزاع نہیں کرنا ہے، جھگڑے نہیں کرنا ہے، آپس میں متحد رہنا ہے۔ اور یہ صرف جنگ کے میدان کی بات نہیں ہے میرے بھائی، یہ ہماری نارمل لائف میں، ہماری عام زندگی میں بھی مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ تمہارے اندر اتحاد ہونا چاہیے۔ آج افسوس کی بات ہے کہ جس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدم قدم پر اتحاد کا حکم دیا تھا، آج وہی امت اختلاف میں بٹھی ہے۔ اور اختلاف کیوں ہے؟ اپنے سینٹر سے ہٹی ہے۔ جس چیز کو اللہ نے مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آج اللہ کی اس رسی کو سب نے چھوڑا ہے۔ کوئی کہیں بھاگ رہا ہے، کوئی کہیں بھاگ رہا ہے، کوئی کسی کو بڑا مان رہا ہے، کوئی کسی کو بڑا مان رہا ہے۔ ہم نے ہمیشہ یہی کہا ہے میرے بھائیوں، اور یہی ہمیشہ کہتے رہیں گے، آؤ اگر بڑا ماننا ہے رب کے قرآن کو بڑا مان لو اور مصطفیٰ کے فرمان کو بڑا مان لو۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہی وہ پلیٹ فارم ہے، یہی وہ سینٹر ہے جس پر پوری امت کو متحد کیا جا سکتا ہے۔ ایک رب کا قرآن ہے، ایک سنت رسول ہے۔ جب تک ہم ان دونوں چیزوں کو نہیں تھامیں گے، ہماری قوم کے اندر، ہماری کمیونٹی کے اندر اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے کہا آپس میں اختلاف نہ کرو، اگر اختلاف کرو گے تو انجام کیا ہوگا؟ فتفشلوا، تم سست پڑ جاؤ گے، وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اب یہاں وہ حدیث یاد کیجیے آپ، ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ دور بھی تم پر آئے گا جب دنیا کی ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، کما تدال اکلۃ الی قصعتھا، جیسے کھانے والے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔
کئی دن سے کوئی آدمی کھانا نہ کھایا ہو اور اس کو کھانے میں بہترین جو ہے ڈشز مل جائیں تو وہ جس طریقے سے ٹوٹ پڑے گا، اے مسلمانوں دنیا کی ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا تھا اے اللہ کے نبی کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، تعداد بہت ہوگی، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری حیثیت سیلاب کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے، پانی کے اوپر جو بلبلے ہوتے ہیں، تم بلبلے کی طرح ہو جاؤ گے۔ پانی کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے تم جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے، تمہارے اندر کوئی اسٹرینتھ نہیں ہوگی، کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہوگی، کوئی طاقت نہیں ہوگی، جو تمہیں چاہے گا مسل دے گا، ختم کر دے گا۔ حالات گواہ ہیں میرے بھائی، حالات گواہ ہیں، اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ آج ہماری کیا کیفیت ہے۔ آج جو حالات ہم دنیا کے خطے میں دیکھ رہے ہیں، جس قسم کی بربریت اور حیوانیت اور ظلم کا ننگا ناچ وہاں ناچا گیا، اور ساری دنیا خاموش ہے اور ہم خود بھی خاموش ہیں۔ ہم بھئی زیادہ سے زیادہ رونا رو سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ہم اسٹیٹس لگا سکتے ہیں، ہم فیس بک پر اپنے غم کا اظہار کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہ حالت ہماری ہوگی۔ اللہ نے فرمایا تم سیلاب کے جھاگ کی طرح ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنوں کے دلوں سے تمہارے دبدبا کو نکال دے گا، تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کمزوری ڈال دے گا۔ صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی کون سی کمزوری ڈال دے گا؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، تم دنیا سے بہت زیادہ محبت کرنے لگو گے، تمہیں دنیا بہت چہیتی ہو جائے گی، دنیا بہت محبوب ہو جائے گی، اور موت سے تم کو کراہیت اور موت سے نفرت ہو جائے گی۔ صحابہ کرام موت سے نہیں ڈرتے تھے۔ بدر کے میدان میں 313 صحابہ کرام موت سے نہیں ڈرتے تھے میرے بھائی، اور وہی 313 تھے کہ میرے نبی نے بدر کے میدان میں ان 313 کی حفاظت کے لیے اللہ سے دعائیں کی تھی۔ بدر کی لڑائی ہونے والی ہے، اگلی صبح اور رات کا وقت ہے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ سارے لوگ تو سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، محمد الرسول اللہ خیمے کے اندر بیٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں رو رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہم ان تہلک ھذہ العصابۃ لن تعبد فی الارض، اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر تیرے بندے آج ہلاک ہو گئے، یہ کلمہ پڑھنے والے، یہ تیرا نام لینے والے، یہ تیرے سچے ماننے والے اگر آج ختم ہو گئے تو اے اللہ پھر زمین پر تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ نبی نے دعائیں کی تھی میرے بھائی، اتنا روئے تھے اللہ کے نبی کہ ابو بکر صدیق پیچھے سے آ کے چپک گئے اور کہنے لگے کفا کا مناشدت کا رب کا، اے اللہ کے نبی بس کیجئے، آپ کا رب آپ کو جو ہے مایوس نہیں کرے گا، آپ کے رب آپ کی ضرور دعا کو قبول کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے یہاں ہمیں اور آپ کو حکم دیا کہ ہم اپنے اندر اختلاف پیدا نہ کریں۔ اس کے بعد پانچویں چیز وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور صبر اپنے اندر پیدا کرو۔ اب صبر کا مطلب میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ صبر کا ایک تو نارمل مطلب ہے کہ کوئی تکلیف آئے، کوئی غم آئے، کوئی ٹینشن آئے اور ہم اللہ کے دین پر قائم رہیں، اللہ کی شریعت پر قائم رہیں، صبر کا ایک مطلب تو یہ ہے۔ اور صبر کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ حالات جیسے بھی آ جائیں انسان اللہ کے دین پر قائم رہے، گناہوں سے اپنے دامن کو بچائے، اللہ کی اطاعت کے کاموں پر ڈٹا رہے۔ صبر اس کو بھی کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَاصْبِرُوا، اور تمہیں صبر کرتے رہنا ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ 5 چیزیں یاد رکھیے۔ پہلی چیز جنگ کے میدان میں ثابت قدم رہنا ہے، دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا ہے، اور تیسری چیز اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے، چوتھی چیز آپس میں اختلاف نہیں کرنا ہے، اور پانچویں چیز صبر کا دامن تھامنا ہے۔ یہ 5 چیزیں اگر مسلمانوں کے اندر ہو تو جنگ کے میدان میں ان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اچھا، جنگ بدر میں شیطان بھی شامل تھا۔ شیطان سراقہ بن مالک نام کے ایک انسان کی شکل میں آیا تھا، اور اس نے مشرکین کو اطمینان دلایا تھا کہ تم لڑائی کرو، میں تمہارا ساتھ دے رہا ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ اپنے قبیلے کا، سراقہ ابن مالک اپنے قبیلے کا سردار تھا، اس کی صورت میں، اس کی شکل میں شیطان آیا تھا۔ لیکن جب شیطان نے فرشتوں کو دیکھا تو پیٹ پھیر کے بھاگا۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور یاد کرو جب شیطان نے کافروں کے عمل کو ان کے لیے مزین کر دیا، اٹریکٹیو بنا دیا۔ وَقَالَ لَا غَالِبَ الْيَوْمَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، اور کہا کہ آج
آج تمہیں کوئی ہرا نہیں سکتا, آج تمہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا. وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ, اور میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں. فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ, اور جب دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا اور اللہ کے فرشتے زمین پر اترے, فَنَكَسَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ, تو شیطان اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ گیا. وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ, اور کہنے لگا میں تو تم سے بری ہوں, مجھے تم سے کوئی مطلب نہیں ہے. إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ, میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو. إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ, میں اللہ سے ڈر رہا ہوں. وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ, اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے. شیطان کہہ رہا ہے میں اللہ سے ڈر رہا ہوں. اس کا مطلب شیطان اللہ سے ڈرتا ہے. تو شیطان اگر اللہ سے ڈرتا ہے تو شیطان تو بہت بڑا متقی ہو گیا. یہاں ایک چیز نوٹ کر لیجیے, اللہ کا ڈر ایک الگ چیز ہے, اور اللہ کے ڈر کے جو تقاضے ہیں اس پر عمل کرنا ایک الگ چیز ہے. ایک انسان زنا کر رہا ہے, چوری کر رہا ہے, شرک کر رہا ہے, اور پوچھو صاحب اللہ سے, ہاں بھائی اللہ سے بہت ڈرتا ہوں میں. کاہے کو اللہ سے ڈرتے ہو بھائی؟ اللہ سے ڈرتے ہو تو اللہ کی نافرمانی سے بچو. شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا نافرمان ہے, اور بدر کے میدان میں کیا کہتا ہے, میں تو وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو. اس کا مطلب کہ شیطان فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے, اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہے, وہ فرشتے اس کو نظر آتے ہیں. اور یہ بھی پتا چلا کہ شیطان انسان کا بھیس جو ہے اپنا سکتا ہے, انسان کے بھیس میں شیطان آ سکتا ہے. تو شیطان ایسا انسان ہے, شیطان ایسی مخلوق ہے کہ وہ وعدہ کر کے جیسے ہی موقع پڑتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے. اسی لیے قرآن میں اللہ بار بار کہتا ہے یعیدہم ویمنیہم, شیطان کے چکر میں نہ پڑو. شیطان تم سے وعدے کرے گا, تم کو سبز باغ دکھائے گا, اور جب تم مصیبت پہ پھنسو گے شیطان تم کو چھوڑ کے بھاگ جائے گا. کبھی غور کیجئے گا, جب کوئی گناہ کا ارادہ دل میں آتا ہے نا, تو شیطان دل اور دماغ میں اس گناہ کو اٹریکٹیو بناتا ہے. شیطان دماغ میں ڈالتا ہے یار کر ڈالو, کیا فرق پڑتا ہے, کون دیکھ رہا ہے. گناہ کو انسان کے دل اور دماغ میں شیطان ہلکا کر دیتا ہے, اور جب گناہ انسان کر لیتا ہے, اور اگر دل کے کسی کونے میں بھی ایمان ہے, تو گناہ کرنے کے بعد ایک مومن کو پچھتاوا ہوتا ہے کہ یار مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اس وقت انسان کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ شیطان کے چکر میں آ کے میں نے یہ کیا کر دیا. تو شیطان کا ہمیشہ سے یہ دستور رہا ہے کہ وہ آپ کو بہکاتا ہے, پھسلاتا ہے, سبز باغ دکھاتا ہے, اور جب آپ گناہ کر لیتے ہیں پیچھا چھڑا کے بھاگ جاتا ہے. یہی کام اس نے ہمارے باپ آدم کے ساتھ کیا تھا, ہماری ماں ہوا کے ساتھ کیا تھا. قسم کھا کے ان کو جو ہے اپنے شیشے میں اتارا تھا. تو اللہ یہاں جنگ بدر میں بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ شیطان نے لوگوں سے وعدہ کیا, مشرکین سے کہا کہ تم لڑو میں تمہارے ساتھ ہوں, اور جب فرشتے آئے تو کہا کہ میں تو وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو, اور بھاگ گیا وہاں سے. اس کے بعد قرآن کی ایک آیت ہمارے سامنے آتی ہے جس میں عذاب قبر کا ثبوت ملتا ہے. آج کل بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی عذاب قبر کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں صاحب عذاب قبر اگر ہے تو قرآن میں کیوں مینشن نہیں ہے. قرآن میں تو یہ ہے کہ جب لوگ مر جائیں گے تو سیدھے قیامت کے دن اٹھیں گے, یہ عذاب قبر کہاں سے آ گیا. بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ بھئی عذاب قبر کیوں ہو رہا ہے, ابھی تو حساب و کتاب نہیں ہوا ہے, قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا, یہ قبر میں کیسا عذاب ہو رہا ہے. تو اس طریقے کی لاجیکل دلیلیں کچھ لوگ دے کر کے کیا بولتے ہیں کہ صاحب عذاب قبر کوئی چیز نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کا ایک جواب تو یہ ہے کہ شریعت میں جن چیزوں کا تعلق غیب سے ہے وہاں لاجک نہیں لگاتے. بھئی قرآن نے بتایا کہ جنت ایسی ہوگی, جنت کی حوریں ہوں گی, جہنم کی آگ ہوگی. ہم نے نہ جنت کو دیکھا ہے نہ جہنم کو دیکھا, لیکن ہمارا ایمان ہے, اور یہی ایک مومن کی پہچان ہے. قرآن شروع کرتے ہیں, قرآن کا پہلا پارہ کھولتے ہیں, اللہ کیا فرماتا ہے, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. ایمان والے تو وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں, دیکھا نہیں ہے, انویزیبل تھنگس ہیں جو لاجک میں نہیں آئیں گی, جو دماغ میں نہیں آئیں گی, جو نظر نہیں آ رہی, لیکن ایمان رکھتے ہیں. تو عذاب قبر کا تعلق غیب سے ہے, ہمیں ایمان رکھنا ہے. ایک جواب تو یہ ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ شریعت صرف قرآن کا نام تو نہیں ہے. قرآن کہتا ہے نماز پڑھو, لیکن نماز کیسے پڑھو قرآن خاموش ہے. رکوع میں کیا پڑھنا قرآن خاموش, سجدے میں کیا پڑھنا قرآن خاموش, اتحیات میں کیسے بیٹھنا قرآن خاموش, ہاتھ کہاں باندھنا قرآن خاموش. تو ہمیں نماز پڑھنا ہے تو صاحب ہم صرف قرآن کو لے کر کے تو نماز نہیں پڑھ سکتے, ہمیں تو حدیث کا بھی سہارا لینا پڑے گا نا. اور حدیث یہ بتاتی ہے کہ عذاب قبر سچا ہے.
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں دعا مانگتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر, اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے. تو ایک جواب تو یہ کہ صاحب حدیث بتا رہی قبر میں عذاب ہوگا, نبی نے قبر کے عذاب سے پناہ مانگی, بات ختم. اگر اس پر بھی آپ کی عقل کام نہیں کر رہی ہے تو تیسرا جواب آئیے میں قرآن سے آپ کو دے رہا ہوں. وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ, اور یاد کرو جب فرشتے کافروں کی روح نکالتے ہیں, کافروں کی جان نکالتے ہیں, یضربون وجوہہم وادبارہم, وہ ان کے چہروں پر مارتے ہیں, ان کی پیٹھ پر مارتے ہیں, ان کی سرین پر مارتے ہیں, ان کے چہرے پر مارتے ہیں, ان کی سرین پر, ان کے پاخانے کے راستے پر مارتے ہیں. وذوقوا عذاب الحریق, اور کہتے ہیں کہ چکھو آگ کا عذاب, چکھو جلنے کا عذاب. اب یہ بتا دو بھائی, یہ کون سا عذاب ہے جو روح کو نکالنے کے وقت دیا جا رہا ہے اور فرشتے کہہ رہے چکھو جلنے کا عذاب؟ جلنے کا عذاب تو ابھی قیامت کے دن جب جنت جہنم ڈیسائیڈ ہوگی تب ہوگا. یہ کون سا عذاب ہو رہا ہے؟ اسی کا نام قبر کا عذاب ہے. اسی مولانا عبد الغفار سلفی کے بیانات سننے کے لیے مولانا کے اس آفیشل چینل کو سبسکرائب کریں. کا نام برزخ کا عذاب ہے, اور اس سے یہ ثابت ہوا کہ عذاب قبر کی شروعات ایک مومن, ایک کافر اور منافق کے مرنے کے ٹائم سے شروع ہو جاتی ہے. کوئی بھی, چاہے مومن ہو, چاہے منافق ہو, چاہے کافر ہو, کوئی بھی ہو, اس کے ساتھ قبر کے اندر اور برزخ کے اندر اس کے عمل کے اعتبار سے, اس کے عقیدے کے اعتبار سے اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, اور جیسا اس کا عمل اور عقیدہ ہوتا ہے اس حساب سے اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے. عذاب بھی ہو سکتا ہے, ثواب بھی مل سکتا ہے, جنت کی کھڑکی بھی کھل سکتی ہے, اور جہنم کی ایک ہلکی سی جھلک بھی اس کو دیکھنے کو مل سکتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کیا. شاعر کا ایک شعر ہے, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. شاعر کا یہ شعر ہے, اور قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ جو ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ بھی ہمیں یہی پیغام دے رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو تب تک نہیں بدلتا ہے جب تک وہ قوم اپنے کرتوت کو نہ بدلے. اللہ نے فرمایا ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها على قوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو تب تک نہیں بدلتا ہے جب تک وہ قوم اپنے کرتوتوں کو نہ بدل لے. آپ چین سے روزی روٹی کھا رہے ہیں, آپ کا کاروبار اچھا چل رہا ہے, آپ کے بال بچے خوش ہیں, خرم ہیں, آپ کی فیملی خوشحال ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پریشانی میں, تکلیف میں, کاروبار کی پریشانی میں, بیماری میں تب تک نہیں ڈالے گا حتیٰ یغیروا ما بانفسہم, جب تک آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر نہ اتر جائیں. اگر آپ ناشکری پر اتریں گے, نافرمانی پر اتریں گے, تب اللہ کا عذاب آئے گا. اور یہی بات اللہ قرآن کے 5ویں پارے کی آخری آیت میں بھی کہتا ہے. قرآن کے 5ویں پارے کی آخری آیت میں اللہ نے کیا فرمایا کہ اے میرے بندو, ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اے میرے بندو, اللہ تعالیٰ تم کو اپنا عذاب دے کر کے کیا کرے گا اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ, اگر تم ایمان والے بندے بن جاؤ, اللہ تم پر اپنا عذاب کیوں نازل کرے گا. وکان اللہ شاکرا علیما, اللہ تو بہت بڑا شاکر ہے, بہت بڑا نیکیوں کی قدر کرنے والا ہے. تم چھوٹے چھوٹے عمل کرتے ہو, اللہ بڑا بڑا بدلہ دیتا ہے. وہ تو قدر کرنے والا اور دلوں کا حال جاننے والا ہے. اللہ تم پر بلا وجہ اپنا عذاب نازل نہیں کرے گا اگر تم ایمان والے بن جاؤ اور شکریہ کرنے والے بن جاؤ. اس کے بعد مسلمانوں کو ایک سبق دیا گیا کہ اگر کبھی ایسا دور آئے کہ آپ کو لگے کہ ہم پریشان ہیں, تو صرف دعائیں کرنے سے کام نہیں چلے گا کہ یا اللہ ہمیں طاقت دے دے, ہمیں قوت دے دے. آپ خود کچھ کریے, اپنے آپ کو مضبوط بنائیے. وہ ایک شاعر کا شعر ہے نا کہ نہ حلوہ بن نہ کڑوا بن کے جو چکھے وہ تھوکے, نہ حلوہ بن کیسے ہے, ہاں, نہ حلوہ بن کے چٹ کر جائیں بھوکے, نہ حلوہ بن کے چٹ کر جائیں بھوکے, نہ کڑوا بن کے جو چکھے وہ تھوکے. اتنے میٹھے بھی مت بنو کہ حلوہ بن جاؤ صاحب, جس کا جی چاہ رہا ہے منہ میں ڈال دے رہا ہے, اور اتنے کڑوے بھی مت بنو کہ جو منہ میں ڈالے تھوک دے, یار کیسا انتہائی کڑوا ہے. یعنی آپ اتنے کمزور بھی مت بنو بھائی.
آپ اپنے سیلف ڈیفense کے لیے دنیا کا کوئی قانون آپ کو اس بات سے نہیں روکتا ہے. اگر آپ کی عزت اور آپ کی جان اور آپ کا مال اگر خطرے میں ہے, آپ اپنے ڈیفenس کے لیے سامنے والے سے مقابلہ کر سکتے ہیں. آپ کے ملک کا قانون آپ کو اجازت دیتا ہے, اور اللہ کے نبی نے تو فرمایا من قتل دون مالہ و عرضہ فہو شہید. اپنے مال اور اپنی آبرو کی حفاظت کرنے میں اگر کوئی قتل ہو جائے وہ شہید ہے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے. اس لیے اسلام بزدلی کا نام نہیں ہے. اسلام دعاؤں کا بہانہ بنا کر کے اپنے آپ کو اپاہج اور مجبور بنانے کا نام نہیں ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں کامیابی صرف دعاؤں کی بدولت ملتی تو اللہ کے نبی 313 صحابہ کو لے کر کے بدر کے میدان میں نہ گئے ہوتے. اللہ کے نبی آرام سے مدینے میں بیٹھے رہتے اور مسجد میں گڑ گڑا کے اللہ سے دعائیں کرتے, مگر نہیں, 313 کو لے کے پہنچے تھے. اور کبھی موقع ملے گا میرے نوجوان ساتھیوں تو جنگ بدر کی تاریخ پڑھنا, ایمان تازہ ہو جائے گا آپ کا. 12 سال کے بچوں نے اس جنگ میں بہادری کے کارناموں کی تاریخ لکھی تھی. اسی جنگ میں ابو جہل مارا گیا تھا. یہ کون ابو جہل تھا؟ اللہ کے نبی کا بڑا کٹر دشمن تھا. اللہ کے نبی کو گالیاں دیتا تھا, اللہ کے نبی کو برا بھلا کہتا تھا. اسی جنگ بدر میں اب حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ 2 لڑکے آئے میرے پاس 12-13 سال کے, کہنے لگے چچا جان ابو جہل کہاں ہے؟ میں نے کہا تم کیا کرو گے ابو جہل کا؟ کہا ہے کہ سنا ہے کہ وہ میرے نبی کو گالی دیتا ہے. اللہ اکبر. 12-13 سال کے بچوں میں رسول کی محبت کیسی کوٹ کوٹ کے بھری تھی میرے بھائی. آج ہمارے 12-13 سال کے بچوں کو نبی کے بارے میں کچھ نہیں معلوم. کھڑے ہو کر کے انٹرویو لے لو, نبی اکرم کے بارے میں موٹی موٹی باتیں ہماری نوجوان نسل کو نہیں معلوم. میں نے بعض مرتبہ بچوں سے ایسے ہی سروے کیا, وہ لڑکے جو اسکول میں 9th اسٹینڈرڈ میں پڑھ رہے ہیں, ہائی اسکول میں جانے والے ہیں, SSC کا ایگزام دینے والے, ان بچوں سے میں نے پوچھا اللہ کے نبی کی بیویوں کے نام بتا دو, نہیں معلوم. اللہ کے نبی کی بیٹیوں کے نام نہیں معلوم. ابو بکر کون تھے, عمر کون تھے, عثمان کون تھے, علی کون تھے, اور رضی اللہ عنہم اجمعین, نہیں معلوم ان کو. یہاں نبی کے دور میں 12 سال کا بچہ, نبی کی محبت اس کے دل اور دماغ میں کیسی ہے. کہتا ہے اب عبد الرحمن بن عوف سے کہتا ہے چچا جان یہ ابو جہل کہاں ملے گا؟ کہا تم کیا کرو گے ابو جہل کا؟ کہا سنا ہے ہمارے نبی کو گالی دیتا ہے. اے چچا جان اللہ کی قسم اگر آج ابو جہل نظر آ گیا تو جس کی تلوار پہلے چلے گی وہ سامنے والے کو چھوڑے گا نہیں. اے چچا جان ہم ابو جہل کو چھوڑیں گے نہیں, ہمارے نبی کو گالی دیتا ہے, ہم نہیں چھوڑیں گے اس کو. اور چشم فلک نے وہ منظر دیکھا تھا کہ وہ ابو جہل جو ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا تھا, وہ ابو جہل جسے اللہ کے نبی نے اس امت کا فرعون کہا تھا, جو بہت بڑا ظالم تھا اور بہت بڑا جاہل تھا اور نبی کا بہت بڑا دشمن تھا, اس کو مارنے والے 12-13 سال کے 2 بچے تھے. تو بدر کی لڑائی ہمیں سکھاتی کہ اسلام بزدلی کا نام نہیں. اللہ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. اے مسلمانوں اپنے دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو, اپنے گھوڑوں کو باندھ کر کے رکھو, دشمن کو پتہ لگے کہ تم اس سے مقابلہ کرنے کے لیے ریڈی ہو. وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ, تم اپنے آپ کو مضبوط بھی بناؤ اور اپنے گھوڑوں کو باندھ کر کے رکھو. تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ, تو اپنے گھوڑوں کو اس لیے تیار کر کے رکھو تاکہ تمہارا جو دشمن ہے اور اللہ کا جو دشمن ہے وہ ڈر جائے, وہ سہم جائے اور تم پر حملہ کرنے کے پہلے 1000 بار سوچے. اب یہ قرآن کی ایک آیت ہے میرے بھائی. اب اس کو ہر دور کے میں اس دور کے تقاضوں کے حساب سے اس آیت پر عمل کرو. جس چیز کا دور ہے, جس دور میں جو چیز آپ کو مضبوطی دے رہی ہے, آپ کو زمانے میں کمزور نہیں ہونے دے رہی ہے, زمانے کی طاقتوں, زمانے کے ظالموں سے آپ کو لڑنے کے لیے اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو ڈیفنس کی طاقت دے رہی ہے, ان چیزوں کو آپ اپنا سکتے ہیں. بعض علماء نے یہاں قوت سے مراد تیر اندازی لیا ہے کہ تیر اندازی انسان کو سیکھنا چاہیے, مگر صحیح بات یہ ہے کہ اس کو جب اللہ تعالیٰ نے کامن رکھا ہے تو ہم بھی کامن رکھیں کہ ہر دور کے جو تقاضے ہیں اس تقاضے کے حساب سے آپ اس آیت پر عمل کیجئے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, کہ اے مسلمانوں اپنے دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے جو بھی طاقت تم اکٹھا کر سکتے ہو اکٹھی کرو. وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ, اور اپنے گھوڑوں کو باندھ کر کے رکھو تاکہ تمہارا دشمن تم پر غلط نظر اٹھانے کی جرات نہ کر سکے. اچھا اب یہاں پر ایک اور آیت ہمارے سامنے آتی ہے. جنگ کا طریقہ بتایا گیا, جنگ کے آداب بتائے گئے, جنگ کی تیاری کرنے کا حکم دیا گیا. ایک سوال پیدا ہوا کہ کیا اسلام لڑنے بھیڑنے کی تعلیم دیتا ہے؟ اسلام کا مقصد یہ ہے کہ زمین پہ خون خرابہ ہوتا رہے؟ اللہ نے کہا نہیں. فرمایا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا,
اے میرے نبی اگر آپ کے دشمن آپ سے صلح کرنے کے لیے جھک جائیں, اگر صلح کرنے کا آفر کرے فجنح لہا تو آپ بھی جھک جائیے. سامنے سے اگر صلح کا آفر ہو رہا ہے تو اسلام یہ نہیں کہتا ہے وہ صلح کرنے کا آفر دے رہا ہے تب بھی جنگ کرتے رہو. اگر سامنے سے صلح کا آفر ہو رہا ہے تو تم بھی صلح کر لو, جھک جاؤ. وتوکل علی اللہ, اور اللہ کے اوپر بھروسہ کر لو. انہ هو السمیع العلیم, اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوا, اور اگر سامنے والا دھوکہ دینا چاہتا ہے فَإِنَّ حَسْبُكَ اللَّهُ, تو اے نبی فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ, اللہ آپ کے لیے کافی ہے. هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ, اللہ ہی آپ کی مدد کرتا ہے. اللہ اپنی مدد کے ذریعے بھی آپ کی مدد کرتا ہے اور ایمان والوں کے ذریعے, صحابہ کے ذریعے بھی آپ کی مدد کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سامنے سے اگر صلح کا آفر ہو رہا ہے تو اے نبی آپ صلح کر لیجئے. اگر واقعی میں صلح کرنا چاہتا ہے تب بھی, اور صلح کے ذریعے اگر دھوکہ دینا چاہتا ہے تب بھی, اللہ آپ کے لیے کافی ہے, آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد سورہ توبہ شروع ہوتی ہے. سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے. قرآن کی 114 سورتوں میں 113 سورتوں کے شروع میں بسم اللہ ہے, سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ سورہ توبہ میں دشمنوں سے, مشرکین سے جنگ کا اعلان ہے. سورہ توبہ کب نازل ہوئی؟ یہ فتح مکہ کے بعد, جب پورے جزیرۃ العرب سے تمام مشرکوں کو نکالنے کا آرڈر دیا گیا اور اللہ کے نبی کی طرف سے یہ اعلان کر دیا گیا کہ اب مکہ میں کوئی مشرک داخل نہیں ہوگا, اب خانہ کعبہ کا طواف کوئی مشرک نہیں کر سکتا, اب وہی خانہ کعبہ میں داخل ہوگا جو توحید والا ہوگا, جو لا الہ الا اللہ والا ہوگا. تو یہ ان حالات میں سورہ توبہ نازل ہوئی تھی, اور سورہ توبہ میں باقاعدہ اعلان کر دیا گیا تھا براۃ من اللہ, اللہ کی طرف سے برات کا اعلان ہے, بیزاری کا اعلان ہے. اب مکہ میں کوئی, جزیرۃ العرب میں کوئی مشرک نہ رہے. تو اس لیے چونکہ اس میں عذاب کا ذکر ہے اور دشمن سے جنگ کا ذکر ہے, اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کی رحمت آتی ہے, اس لیے سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں رکھا گیا. اور نبی کے دور سے آج تک یہی قرآن کریم میں تمام سورتوں کے شروع میں بسم اللہ ہے, مگر سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے. سورہ توبہ کے شروع میں اللہ نے فرمایا, دشمنوں سے جنگ کرنے کا حکم دیا کہ دشمن سے جنگ کرو. اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَإِن تَابُوا, اگر وہ توبہ کر لیں, وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, اور نماز قائم کریں, وَآتَوُا الزَّكَاةَ, اور زکوٰۃ ادا کریں, فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ, تو چھوڑ دو, تب جنگ نہیں کریں گے. اس سے دو بات پتہ لگی. ایک بات تو یہ پتہ لگی کہ اسلام میں توبہ صرف زبان سے توبہ کا اقرار کرنے کا نام نہیں ہے. آپ زبان سے کہہ رہے ہیں میں توبہ کر رہا ہوں, اسلام کہتا ہے نہیں. اگر آپ زبان سے توبہ کر رہے ہیں تو آپ کی ایکٹیویٹی بھی توبہ والی ہونی چاہیے. اگر آپ واقعی میں توبہ کر رہے ہیں, اسلام میں داخل ہو رہے, تو نماز کیوں نہیں پڑھتے آپ, زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے آپ؟ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد اور کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے امپورٹنٹ دو عبادتیں ہیں, نماز اور زکوٰۃ. روزہ تیسرے نمبر پر ہے. ہمارے یہاں روزہ کا ریشیو تو الحمدللہ اچھا ہے, بہت کم لوگ ایسے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے. بہت ہی گھٹیا قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں, بڑے بے دین قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں, وہی روزہ نہیں رکھتے. ورنہ عام طور سے مسلمان روزہ رکھتے ہیں, روزے کا ایک لحاظ کرتے ہیں مسلمان. مگر نماز کا معاملہ خراب ہے میرے بھائی. یہ رمضان میں جو مسجدوں میں بھیڑ نظر آ رہی ہے, کیا ہم کو معلوم نہیں رمضان کے بعد کیا حال ہوگا؟ سب معلوم ہے ہم کو. اکثر مسجدوں میں ایسے غائب ہوتے ہیں نمازی جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہوتا ہے. رمضان میں صاحب فرسٹ فلور بھی بھرا ہے, سیکنڈ فلور بھی بھرا ہے, تھرڈ فلور بھی بھرا ہے, اور رمضان کے بعد تو 3 سب کے بعد چوتھی سب کی گنجائش باقی نہیں بچتی. بہت ساری جگہوں پہ یہ حالات ہیں. تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اسلام میں کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے امپورٹنٹ نماز, سب سے امپورٹنٹ عبادت نماز ہے, اور نماز کے بعد تھرڈ عبادت زکوٰۃ ہے, اور چوتھا نمبر ہے روزے کا. تو اس لیے میرے بھائیوں نماز اور زکوٰۃ پر ہم خاص طور سے توجہ دیں. اس کے بعد مشرکین کی غلط فہمی کو دور کیا گیا. مشرکین کو جب اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ اب تمہیں مکہ میں نہیں رہنا ہے, مکہ سے نکل جاؤ, مکے میں رہو گے ہم جنگ کریں گے تم سے, نکل جاؤ یہاں سے. تو مشرکین نے کہا ارے ہم صاحب اس خانہ کعبہ کو بنانے والے ہم ہیں, یہاں ایک زمانے سے حاجیوں کو ستو پلانے کا کام ہم کرتے تھے, حاجیوں کو زمزم کا پانی ہم پلاتے تھے, اور آج ہم سے کہا جا رہا ہے نکل جاؤ یہاں سے. اس گھر کے متولی تو ہم ہیں, اس خانہ کعبہ کے متولی تو ہمیں, ہمارا حق ہے اس کے اوپر. اب اللہ نے کیا پیارا جواب دیا, ذرا سنیے.
ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، اے مشرکو تم اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے کا کوئی ادھیکار نہیں رکھتے جب تک تم کفر کر رہے ہو، جب تم اللہ کو مانتے ہی نہیں ہو، جب تم اللہ الہ الا اللہ کا اقرار ہی نہیں کرتے ہو، جب تم اللہ کی توحید کا کلمہ پڑھنے کو تیار ہی نہیں ہو، تو مسجدوں کو تعمیر کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون، اے لوگو تمہارے سارے کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے اور تم جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ مشرک کی کوئی نیکی اللہ کے قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی کے دور میں ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا عبداللہ بن جدعان۔ وہ اسلام نہیں لایا تھا مگر بہت نیک آدمی تھا، بہت غریبوں کی مدد کرتا تھا، بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا، مدد کرتا تھا۔ تو ایک بار حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی عبداللہ بن جدعان بڑا نیک آدمی تھا، کیا کہنا ہے آپ کا اس کے بارے میں؟ آپ نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کبھی یہ نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ اے میرے رب تو قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف کر دینا۔ اللہ کی توحید پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اللہ کو نہیں مانتا تھا، لاکھ وہ چیریٹی کے اور ویلفیئر کے کام کرتا تھا، اس کا کوئی عمل آخرت میں اس کے کام نہیں آئے گا۔ یہ نوٹ کر لیجیے نقطہ۔ اللہ کے سب سے امپورٹنٹ چیز توحید ہے، توحید کے بغیر اللہ کے کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اللہ نے مسجد کو آباد کرنے والے لوگوں کی پہچان بتائی ہے، انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ کی مسجد کو تو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، وہ اقام الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، وہ آت الزکات اور زکات دیتے ہیں، ولم یخش الا اللہ اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، یہی لوگ ہدایت پانے والوں میں سے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، اے مکہ کے کافرو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور خانہ کعبہ کو تعمیر کرنا یہ کام کیا ایمان لانے والوں کے برابر ہو جائے گا؟ جو اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہے اور جو قیامت کے دن کے اوپر ایمان لاتا ہے، وجاہد فی سبیل اللہ، اور جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو حاجیوں کو پانی پلا لینے سے اور خانہ کعبہ کی تعمیر کر لینے سے تم ان کے برابر ہو جاؤ گے؟ کبھی نہیں ہو سکتے۔ لا یستوون عند اللہ، یہ دونوں لوگ برابر نہیں ہو سکتے اللہ کے نزدیک۔ حاجیوں کو پانی پلانے والا اور خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے والا ایمان لانے والے کے برابر اللہ کے یہاں کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اس کے بعد سورہ توبہ کی 24 نمبر کی آیت ہمارے سامنے آتی ہے۔ ہم لوگوں کو بعض لوگ جو ہے مذاق میں 24 نمبر بولتے ہیں، جیسے کرناٹک میں بولتے ہیں صاحب، وہ ہمارے جو بیدتی بھائی ہوتے ہیں ان کو لڈو بولتے لوگ، لڈو، تو وہ اہل حدیثوں کو بھی کچھ الٹا سیدھا نام دیتے ہیں۔ تو ایسی کہیں کہ اہل حدیث کو جو ہے وہابی کو 24 نمبر بولا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کا ایک نمبرنگ سسٹم آتا ہے، یہ جو 786 نکالتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، اور اللہ کے نبی کے نام کا نکالتے 92، تو کہیں کہ آپ دیکھتے ہوں گے مکان پہ لکھا رہتا ہے 786/92، 786/92، 92۔ تو ایسے ہی وہابی کا جو لفظ ہے اس کی گنتی آتی ہے 24۔ تو بعض لوگ اہل حدیث کا مذاق اڑاتے ہیں، بولتے ہیں یہ 24 نمبر ہوتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں ہاں ہم لوگ 24 نمبر والے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم 24 نمبر۔ کون سے 24 نمبر والے ہیں؟ آئیے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 والے 24 نمبر ہیں ہم لوگ۔ اللہ نے فرمایا سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا۔ اللہ نے 8 چیزوں کا نام لیا۔ اے نبی آپ بتا دیجئے، اگر تم اپنے باپ دادا سے محبت کرتے ہو، اگر اپنی اولاد سے محبت کرتے ہو، اگر اپنے بھائیوں سے محبت کرتے ہو، اگر اپنی بیویوں سے محبت کرتے ہو، اگر اپنے مال سے محبت کرتے ہو، اگر اپنے خاندان سے محبت کرتے ہو، اگر اپنے کاروبار سے محبت کرتے ہو، اگر اپنے گھر بار سے محبت کرتے ہو، تو اے ایمان والو کان کھول کر کے سن لو، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ
बिअम्री, तो ऐ ईमान वालो, अगर इन 8 चीजों में से किसी चीज की मोहब्बत अल्लाह से ज्यादा हो जाए, उसके रसूल से ज्यादा हो जाए और अल्लाह की राह में जिहाद से ज्यादा हो जाए, फतरब्बसू, तो तुम अल्लाह के अजाब का इंतजार करो, हत्ता याती अल्लाह बिअम्रिही, यहां तक कि अल्लाह का अजाब आ जाए। पता ये चला कि औलाद की मोहब्बत अपनी जगह है, बीवी की मोहब्बत अपनी जगह है, मां बाप की मोहब्बत अपनी जगह है, माल की मोहब्बत अपनी जगह है, कारोबार की मोहब्बत अपनी जगह है, मगर सबसे बढ़ के मोहब्बत किस चीज की होनी चाहिए? अल्लाह की, उसके रसूल की और अल्लाह की राह में जिहाद की। ये 3 चीजें हम एक मोमिन की जिंदगी में सबसे ऊपर होनी चाहिए। अल्लाह से ज्यादा किसी से मोहब्बत नहीं, उसके रसूल से ज्यादा किसी से मोहब्बत नहीं। और रसूल के बारे में तो अल्लाह के नबी ने यहां तक फरमाया कि जब तक अपनी जान से बढ़ के नबी से प्यार नहीं करोगे तब तक मोमिन नहीं हो सकते। एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि 3 चीजें जिसके दिल में पैदा हो जाएं वो ईमान की मिठास को पाएगा, ईमान के टेस्ट को, ईमान के जायके को, ईमान की चाशनी को कौन पाएगा? जिसके अंदर 3 चीजें होंगी। और उसमें से पहली चीज क्या है? अन यकून अल्लाहु व रसूलुहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत तमाम चीजों से बढ़ के हो जाए। तो हम ये वाले 24 नंबर है भाई। हमारा कहना यही है कि पीरों से, बुजुर्गों से, औलिया से और तमाम नेक लोगों से मोहब्बत करो, मगर रसूल से बढ़ के नहीं। अभी हमारे हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े आलिम का वीडियो भी वायरल हुआ था, जो जमीयत उलमाए हिंद के बहुत, यानी एक बड़ी तंजीम, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, और जमीयत उलमाए हिंद के जो है वो एक बहुत बड़े पोस्ट पर हैं। उनका एक वीडियो आया था कि साहब, नौजवानों से मैं कहता हूं कि इस दौर में अगर दीन पर चलना है तो उलमाए देवबंद की बात पे चलो। उलमाए देवबंद ने जितना लिखा और जितना कहा है उससे जर्रा बराबर आगे पीछे नहीं हटना है। वही दीन है, वही शरीयत है। तो हमें तो मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली का शेर याद आ गया। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने क्या कहा था? नबी को जो चाहें खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, मज़ारों पे जा जा के नजरें चढ़ाएं, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ फर्क इससे आवे, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जावे। वही बात है मेरे भाई। आपने अपने उलमा को इतनी बड़ी अथॉरिटी दे दी कि साहब उन्होंने जो लिख दिया, जो बोल दिया, वही पत्थर की लकीर है, वही दीन है, वही शरीयत है, वही इस्लाम है। हम इससे एग्री नहीं करते। हम तो वो हैं, हमारे उलमा की किताबों में भी अगर किसी ने कहा कि यह बात गलत है, हमने डंके की चोट पे माना कि हाँ जो गलत है सो गलत है। हमारी जमात के बहुत बड़े आलिम थे अल्लामा सनाउल्लाह अमरसरी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। अपने दौर के तमाम बड़े बड़े बातिल फिरकों से उन्होंने मुकाबला किया था, मगर उन्होंने जब कुरान की तफसीर लिखी थी, तफसीर सनाई, और कुरान की तफसीर में कहीं कहीं उनके कलम में लग़ज़िश पैदा हो गई, और अल्लाह ताला की सिफात के मामले में कहीं कहीं उन्होंने जो सलफ का अकीदा है, जो सहाबा का अकीदा है, उससे हट के कुछ बातें लिख दी। तो उसी दौर के बड़े बड़े उलमा ने फौरन उस पर एतराज किया कि नहीं साहब, आप बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत खिदमत की आपने इस्लाम की, मगर आपको अपनी ये तहरीर वापस लेनी पड़ेगी। और मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी को अपनी तहरीर वापस लेनी पड़ी और अपनी बात से रजू करना पड़ा। ये गट्स अगर किसी में है तो अहले हदीस में मेरे भाई, ये ताकत अगर किसी में तो अहले हदीस में। अहले हदीस ने कभी नहीं कहा कि हमारे उलमा की आप अंधी तकलीद करो और हमारे अकाबिर, हमारे बुजुर्गों की हर बात मानो। मेरे प्यारे साथियों, आज अकाबिर परस्ती और उलमा परस्ती ने उम्मत का बेड़ा गर्क करके रखा है, और कुरान की ये आयत हमें यही सबक दे रही है कि एक मोमिन के लिए सबसे बढ़ के अगर कोई चीज होनी चाहिए, अल्लाह की मोहब्बत होनी चाहिए और उसके रसूल की मोहब्बत होनी चाहिए। उसके बाद एक आखिरी आयत हम बयान करके बात खत्म करते हैं। समाज के 3 तबके ऐसे होते हैं कि वो समाज के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर वो बिगड़ गए तो पूरा समाज बिगड़ जाएगा। एक होता है उलमा का तबका। अगर उलमा का तबका खराब हो गया, वो दुनिया परस्त हो गया, वो पेट के लिए मसले गलत बयान करने लगा, अपने मफाद के लिए शरीयत में तब्दीली करने लगा, तब उम्मत का बेड़ा गर्क है। दूसरा तबका समाज के दीनदार लोगों का तबका। समाज में वो लोग जो दीनदार माने जाते, जो नमाजी हैं, जो इबादत गुजार हैं, अगर वो बिगड़ गए, वो सूद खाने लगे, वो हराम खाने लगे, तो जाहिर है गलत मैसेज जाएगा और लोग यही कहेंगे साहब अगर ये लोग खा रहे हैं तो इसका मतलब सही है। और तीसरा तबका समाज के जो पैसे वाले लोग हैं, समाज का जो रिच, जो यानी उन लोगों का तबका है जो पैसे वाले लोग हैं, साहिब सरवत लोग हैं, जो समाज के मालदार लोग हैं। अगर वो बिगड़ गए
تو ظاہر ہے کہ سماج بگڑ جائے گا. اللہ نے ان تینوں سماج کے طبقات کے بارے میں ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ ان کے بگڑنے سے کیا فرق پڑتا ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل. اے ایمان والو، بہت سارے احبار اور رہبان لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں. یہودیوں کے جو عالم ہوتے تھے ان کو حبر کہا جاتا، ان کو حبر کہا جاتا تھا. حبر کی جمع آتی ہے احبار. اللہ نے کہا کہ یہودیوں کے علماء اور ان کے راہب، ان کے وہ جو عبادت گاہ کے اندر عبادت کیا کرتے تھے، جو راہب تھے، یہ لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. تو ایک علماء کا طبقہ خراب ہو گیا ان کے یہاں، اور ایک عبادت کرنے والوں کا طبقہ خراب ہو گیا. اب تیسرا طبقہ کس کا بچا؟ پیسے والوں کا. اللہ نے فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور جو لوگ سونا اور چاندی اکٹھا کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، فبشرهم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دو. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، قیامت کے دن ان کے سونا چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا. فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور اسی زیورات سے، اسی سونے چاندی سے ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، اور ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. یہی وہ زیور ہے، یہی وہ مال ہے، یہی وہ سونا چاندی ہے جس کو تم اکٹھا کیا کرتے تھے، جس کی زکوٰۃ تم نہیں نکالتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سونا اور چاندی میں اگر زکوٰۃ نہ نکالی جائے تو وہ سونا اور چاندی قیامت کے دن ہمارے لیے جہنم کی آگ کا جو ہے میرے بھائیو عذاب بن جائے گا. ابھی ایک صاحب کا میں نے بیان دیکھا، وہ ہمارے انڈیا ہی کے ہیں، جدہ میں رہتے ہیں، عالم نہیں ہیں، لیکن صاحب اپنے آپ کو کسی عالم سے کم نہیں سمجھتے. ان کا ایک ویڈیو میں نے دیکھا، وہ سعودی عرب کے بہت سارے علماء کا ریفرنس دے کر کے کہہ رہے ہیں کہ صاحب جو عورتیں زیور پہنتی ہیں اس میں زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ سعودی عرب کے علماء کی جو باتیں دلیل کی روشنی میں صحیح ہیں وہ ہم سر آنکھوں پر رکھتے ہیں، لیکن جو باتیں دلیل کی روشنی میں صحیح نہیں ہیں ہم ان کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. ہم سعودی عرب کے علماء کے مقلد نہیں ہیں میرے بھائی. عورتوں کے زیور کے اوپر زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، اور ہندوستان کے اندر جتنے اہل حدیث علماء ہیں 90% اہل حدیث علماء کا فتویٰ، آپ بڑے بڑے جو جماعت کے علماء ہیں آپ فتویٰ لے لیجئے، فتویٰ یہی آئے گا کہ چاہے عورت وہ زیور پہنتی ہو، چاہے بینک کے لاکر میں رکھا ہو، چاہے الماری میں رکھا ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. اور دلیل کے اعتبار سے یہی موقف مضبوط ہے. لیکن اس طریقے کی فتویٰ بازی کرنا اور سعودی عرب کے علماء کا جو ہے ریفرنس دینا، اور عام آدمی، عام پبلک جو ہے وہ تو چاہتی ہے کہ اس کو چھوٹ مل جائے، وہ تو انتظار میں ہے کہ کہیں سے کوئی گنجائش مل جائے. کون چاہتا ہے کہ ہر سال سونے کے زیور پہ زکوٰۃ دے، یا 30 گرام 40 گرام سونا عورتوں کے پاس رکھا ہے اور ہزاروں لاکھوں کی زکوٰۃ نکالنی پڑ رہی ہے. ان کو تو راستہ ملنا چاہیے، کہیں سے کوئی ایسا فتویٰ مل جائے. آج اس فتوے کو اور اس ویڈیو کو بنیاد بنا کر کتنی عورتیں ہیں اور کتنے ہمارے مرد حضرات ہیں کہتے صاحب وہ تو فلاں صاحب کا ویڈیو آیا ہے، انہوں نے تو علماء کا فتویٰ دکھایا ہے کہ صاحب جو عورت زیور پہن رہی ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں دینا ہے. تو معاف کیجئے گا، قرآن کی یہ آیت اس بات کی صاف دلیل ہے کہ سونا اور چاندی کی اگر زکوٰۃ آپ نہیں نکالیں گے، قیامت کے دن وہ سونا چاندی ہمارے لیے عذاب بن جائے گا، اور اس کو آگ میں تپا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے لوگوں کو عذاب دے گا. تو میرے بھائیوں، یہ چند آیتیں تھیں قرآن کریم کے 10ویں پارے کی. انشاءاللہ کل ہم 11ویں پارے پر گفتگو کریں گے. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم کی ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.